بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 اور 19 کی تلاوت اور تجویدی قواعد کے ساتھ ان کو کس انداز میں پڑھا جائے گا ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 18 کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اس میں دیکھیے تو سب سے پہلے میم پر دو پیش کی آپ کو تنوین ملے گی اور اس کے بعد حرف با موجود ہے۔ یاد رکھیے جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل دیا جاتا ہے، اور ایسے موقع پر میم جو ہے وہ قرآن کریم میں اوپر چھوٹا سا مینشن بھی ہوتا ہے۔ اس قاعدے کا نام اقلاب ہے۔ صم بکم، عام طور پر لوگ اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ صم بکمن، ایسا نہیں پڑھنا بلکہ میم کی آواز میں بدل دینا ہے نون کی آواز کو۔ آگے دیکھیے تنوین کے بعد حرف عین آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، اور یہاں پر اظہار ہوگا، کسی قسم کا غنہ نہیں کرنا بلکہ میم کی ادائیگی کو بہت واضح طور پر رکھنا ہے۔ عمیون پر جو یا پر دو پیش کی تنوین ہے اس کے بعد حرف فا آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یہ حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کیا جاتا ہے، یعنی نون کی آواز کو تنوین کی آواز کو مخفی کیا جاتا ہے اور ہاف غنہ بھی کیا جاتا ہے۔ فہم، اس میں دیکھیے تو میم ساکن کے بعد حرف لام آ رہا ہے، اظہار ہوگا، اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن کے قواعد میں سے ہے اور یہاں پر کسی قسم کا غنہ نہیں کرنا۔ لام زبر الف لا، الف مدہ ہے، دو الف کے برابر اس کی ادائیگی کو رکھیں گے۔ یرجعون، را ساکن سے پہلے حرف یا آ رہا ہے، را کی ادائیگی کو پر پڑھیں گے، باریک نہیں رکھنا۔ جیعون، جیم زیر جی، جے کی آواز نہیں آنی چاہیے بلکہ جیم زیر جی۔ عون، واو مدہ ہے، عین پیش واو عو، دو الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھیں گے۔ اگلی آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ او واو پر جزم کا نشان ہے اور اس سے پہلے والے حرف حمزہ پر زبر ہے، باولین ہے، دو حرکات کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ کصیبم، دیکھیے تو یا پر تشدید ہے، صاد اور یا کو آپس میں مضبوطی کے ساتھ ملائیں گے اور یا کی زیر کو ادا کریں گے۔ با پر دو زیر کی تنوین کے بعد حرف میم آ رہا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، اور یہاں پر ایسا غنہ ہم کریں گے، ایسا ادغام یہاں پر فالو کریں گے، اپلائی کریں گے کہ جس میں غنہ بھی موجود ہو۔ کصیب من السماء، آگے دیکھیں تو ما پر بڑی مد ہے اور حمزہ اسی کلمے کے آخر میں آ رہا ہے۔ مد واجب متصل ہے، 5 الف کے برابر اس کی ادائیگی کو رکھیں گے۔ فیہ، دو الف کے برابر یا مدہ کو ادا کرتے ہوئے فیہ آگے چلیں گے۔ ظلمات، تا پر دو پیش کی تنوین کے بعد حرف واو آ رہا ہے جو کہ اگین حروف یرملون میں سے ہے، اور یہاں پر ایسا ادغام ہوگا جو کہ ود غنہ کیا جائے گا۔ ورعد، دوبارہ سے تنوین کے بعد حرف واو آ رہا ہے، ادغام ود غنہ فالو کیا جائے گا۔ ادغام کا کیا مطلب ہے کہ ایک حرف کی آواز کو دوسرے حرف کی آواز میں ملا دینا، مدغم کرنا۔ یہاں پر جو عین پر جزم کا نشان ہے ورعد، اس کو بہت کلیئر رکھنا ہے، حمزہ کی طرح ادائیگی نہیں ہونی چاہیے۔ وبرق، یہاں پہ دیکھیں تو را پر جزم کا نشان ہے اور اس سے پہلے والے حرف با پر زبر ہے، تو یہاں پر را کی ادائیگی کو بھی پر پڑھا جائے گا۔ تنوین کے بعد حرف یا آ رہا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، اور یہاں پر ہم ادغام ود غنہ کریں گے۔ یجعلون، اب دیکھیں تو یہاں پر جیم پر جزم کا نشان ہے جو کہ حروف قطب جد میں سے ہے، قاف طا با جیم دال، اور ان 5 حروف میں سے کسی پر بھی جزم کا نشان آ جائے تو وہاں پر اس کی ادائیگی کو ہلا کے پڑھیں گے، ساکن کرتے ہوئے بالکل آواز کو روکنا نہیں ہے بلکہ آواز کو جاری رکھنا ہے۔ یجعلون، عین زبر ع، عین کی ادائیگی کو بہت واضح طور پر اس کے مخرج سے ادا کریں گے۔
لام پیش واو لو 2 الف کے برابر واو مدہ کی ادائیگی رکھیں گے. اصابعہم، اب صاد آ گیا ہے حرف اور اس پر کھڑا زبر ہے، 2 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے اور ساتھ میں صاد کو سیٹی کی آواز کے ساتھ خوب موٹا کر کے پڑھیں گے. با زیر بی، اب اس کی حرکت کو بے نہیں رکھنا بلکہ بی. آہم، میم ساکن کے بعد حرف فا آ رہا ہے جو کہ اظہار کے حروف میں سے ہے. میم ساکن کے اصولوں میں اظہار کیا جائے گا، اظہار شفوی کلیئر کر کے پڑھا جائے گا، غنہ نہیں ہوگا. فا زیر یا فی اور اوپر مد ہے، تو مد کے بعد جو حمزہ ہے وہ اگلے کلمے کے شروع میں آ رہا ہے، تو ایسی مد کو مد جائز منفصل کہتے ہیں. 5 سے 6 الف کے برابر اس کی ادائیگی کو رکھیں گے. آگے دیکھیے تو آذانہم، ذا الف مدہ ہے، 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی کو رکھیں گے. میم ساکن کے بعد حرف میم آ رہا ہے، یہاں پر ہم غنہ کرتے ہوئے ادائیگی رکھیں گے. آذانہم من الصواعق، صاد آ گیا دوبارہ سے موٹا حرف ہے، سیٹی کے ساتھ موٹا کر کے پڑھا جائے گا. حذر الموت، یہاں پر دال کی ادائیگی اور ہا کی ادائیگی ان کے مخارج سے بہت اچھے سے کرنی ہے. ہا اور زا ان کے ساتھ مشابہت نہیں دینی بلکہ ہا اور دال ان کو مخرج سے صحیح سے ادا کرنا ہے نرمی کے ساتھ. الموت، را پر زبر ہے تو اس کی ادائیگی کو پر رکھیں گے. موت، واولین آ گیا، واو پر جزم کا نشان اور اس سے پہلے والے حرف میم پر زبر، 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھیں گے. واللہ، اللہ سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر زبر آ رہی ہے، اللہ کی ادائیگی کو پر پڑھیں گے، باریک نہیں رکھنا. محیط، حاضر یا حی، یا مدہ 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھیں گے. اور طا پر 2 پیش کی تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے، جہاں سے ہم نے آج کا سبق شروع کیا تھا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر قرآن کریم میں چھوٹی سی میم مینشن کی جاتی ہے. ایسے موقع پر جو نون کی اور نون ساکن کی آواز ہوتی ہے اس کو ہم میم کی آواز میں بدل دیتے ہیں. محیط، آگے دیکھیں بالکافرین، کافرین، اب اس کو کافرین نہیں پڑھنا بلکہ فازیر فی رازیر یا ری. رازیر یا ری ہے تو یہاں پہ را کو باریک پڑھتے ہوئے یا مدہ کی ادائیگی کریں گے، کیونکہ را پر زبر نہیں ہے تو را کو پر نہیں پڑھنا، نون پر جزم لگاتے ہوئے وقف کریں گے. آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، امید ہے اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ آنے والی کلاسز میں سورہ بقرہ کی مزید آیات کو ساتھ مل کر سیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.